الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عبد الرحمن ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل تھا۔ میرے نبی نے اس زمین پر چلتے ہوئے اس عبد الرحمن کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھی کہ عبد الرحمن فی الجنہ، یہ عبد الرحمن جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس عبد الرحمن کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ یہ وہی عبد الرحمن جس کو اللہ نے پھر بہت زیادہ تجارت اور بڑا کاروبار بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی سرزمین میں جب اسلام قبول کرتے ہیں، میرے نبی کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، اسلام کو سینے میں جگہ دے دی۔ جب خاندان کو پتا چلا کہ کیا عبد الرحمن نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے لگے تو عبد الرحمن اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابو میرا نبی مکہ کو چھوڑ گیا، اب مکہ میں دل نہیں لگتا، نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو میں اپنے نبی کا دیدار نہیں کر سکتا، اب مکہ میں دل نہیں لگتا، دل چاہتا ہے میں بھی مکہ چھوڑ کے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤں۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چلنے کا ارادہ کیا، چلنے کا ارادہ، ایک سواری لی ہے، سواری پہ بیٹھے ہیں، بیوی کو ساتھ لیا ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے لخت جگر، اس کو بھی ساتھ لیا ہے۔ جب جانے لگے تو ادھر سے سسر آتا ہے، ادھر سے سسر آتا ہے، اور سسر آ کے کہتا ہے، سسر کہتا ہے عبد الرحمن اگر تو نے ہمیں چھوڑنا ہے، مکہ سے جانا ہے، یہ تیرا بیٹا، ہم تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے، یہ تیرا بیٹا، یہ لخت جگر، یہ دل کا ٹکڑا۔ ذرا سوچیں، بیٹے کو چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ادھر نبی کی محبت کو دیکھتے ہیں، ادھر اپنے ننھے مننے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ کہا یہ بیٹا لے لو، لیکن میں آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹا دے دیا۔ پھر عبد الرحمن جانے لگے، باپ آ گیا، کہتا ہے عبد الرحمن یہ تیری بیوی ہے، میری بہو ہے، میں اس کو تیرے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیوی کو بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے بغیر میں مکہ میں نہیں رہ سکتا۔ بیوی بھی کیا ہے ان کو دے دی۔ دینے کے بعد پھر عبد الرحمن نکلنے لگے تو ادھر سے بھائی آتے ہیں، عبد الرحمن یہ اونٹ مال ہمارا ہے، ہم اس کو اونٹ کو بھی تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی محبت پر نبی کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں۔ بیٹا بھی قربان کیا، بیوی بھی قربان کی، خاندان بھی چھوڑا، بہن بھائی بھی چھوڑے، اور تنے تنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلتے ہیں۔ راستے کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، راستے کے پتھر عبد الرحمن کے پاؤں کو زخمی کر دیتے ہیں، عبد الرحمن کے پاؤں چھیدے جاتے ہیں۔ جب عبد الرحمن زخمی پاؤں سے چلتے ہوئے مدینہ کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، راستے کی تلخیوں اور سختیوں سے حالت بگڑ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، جب پیچھے دیکھا تو مسجد نبوی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لوٹا کے آیا ہوں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچا کے آیا ہوں۔ اب میرے نبی کی باری تھی، نبی نے دونوں ہونٹوں کو کھولا، مور نبوت والی زبان کو کھولا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے عبد الرحمن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچا کے آئے ہو، سمجھ لو کہ کچھ بھی نہیں لوٹا کے آئے ہو۔ ادھر سے جبریل آتے ہیں اور آ کے خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی عبد الرحمن کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ،
اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے، ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو کھولا اور عبد الرحمن کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔